بات آپ کی ٹھیک ہے کہ لکھیمہ روڈ کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے، اور جب ہم سٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھتے ہیں تو سٹیٹسٹک بھی اس دعوے کی حمایت کرتے ہیں۔ مطلب پاورٹی کی جتنی بھی ہم کوئی بھی پیمانہ اٹھائے، چاہے وہ کیلری کنزمپشن ہے، ڈالر کنزمپشن پر ڈے ہے، یا HDI ہے، یا ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس، سارے میں یہاں کی آبادی 50% آبادی غربت کی جو لکیر ہے اس کی نیچے آتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ہیلتھ ریلیٹڈ دیکھیں تو جو ہماری فیسلٹیز ہے وہ بھی ڈیزرٹڈ لک دے رہی ہوتی ہے۔ ایجوکیشن میں آپ دیکھ لیں تو 53% ہماری لٹریسی ریٹ ہے، اور when it come to فیمیل تو 20% تک آ جاتی ہے۔ میرے خیال میں پہلے ہمیں ہر ڈسٹرکٹ کو یا ہر خطے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی خصوصی لوکیشن کیا ہے، موسم کیا ہے، مسائل کیا ہے، اور پھر اکارڈنگلی ہمیں پلاننگ کرنا چاہیے۔ پشاور ویلی کو آپ دیکھ لیں تو وہاں زرعی زمینیں ہے، کنیکٹیویٹی ہے، اربنائزیشن ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن میں دیکھ لیں ہزارہ میں تو وہاں پہ ٹورزم کا ایک پوٹینشل ہے۔ ساؤتھ میں یہ چیزیں نہیں ہے، یہاں پہ نیچرل ریسورسز ہے اور پانی کی بھی کمی ہے، زراعت بھی نہیں ہے، تو جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آپ پشاور ویلی کے لیے بناتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی آپ ملاکنڈ ڈویژن، دیٹ از ناٹ ورکیبل اوور ہیئر۔ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ 2000 سے پہلے جب مروت کنال یہاں پہ اس میں پانی آتا تھا تو یہاں پہ خوشحالی تھی، روزگار۔ 2004-05 کے بعد یہاں پہ بالکل ایک قحط سالی کا سما ہے۔ تو پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم روزگار کس طرح بحال کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے واٹر ایشو کو اسٹڈی کریں اور پھر اکارڈنگلی پلاننگ کریں۔ بارشیں یہاں پہ کم ہوتی ہے خصوصاً مونسون سیزن میں، تو یہاں ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ لوکل لیول پہ ہم پانی کس طرح اسٹور کریں، اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ چونکہ پلین زمین ہے، بڑے ڈیم، بڑے ریزروائر نہیں بن سکتے، تو ہم بنوں میں کیا کر سکتے ہیں، ہم کرم میں کیا کر سکتے ہیں، ہم نارتھ وزیرستان میں کیا کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ اگر ہم ڈیمز بنائیں تو یہ علاقے میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ پھر یہاں پہ زمین زیادہ ہے، ہموار بھی ہے، یہاں پہ اب سی پیک کے ساتھ کنیکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے، پشاور ٹو ڈیئی خان موٹر وے بھی بن رہا ہے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے۔ بجائے اس کی دوسری ڈسٹرکٹ میں زرعی زمین پہ ہم کالونیز بنائیں، وہاں پہ ہم انڈسٹریل کمپلیکسز بنائیں، اسپیشل اکنامک زون بنائیں، اور وہاں پہ ایگریکلچر کو ہم نقصان پہنچائیں، تو وائی ناٹ کہ ادھر ہم ایگریکلچر کو پروموٹ کریں، اور یہاں جو زمین خالی پڑی ہے یہاں پہ ہم انڈسٹریل کمپلیکسز بنائیں اور سی پیک کے ساتھ یہ کنیکٹ کریں، تو پھر یہاں سے لے کے بلوچستان، گوادر تک، کراچی تک آسانی سے ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے، اور ایک روزگار اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ جو مجھے بہت سٹرینج بات لگی وہ یہ کہ یہاں دڑا دڑ لوگ آ رہے ہیں اور اپنے ڈومیسائل کینسل کروا رہے ہیں، تو آئی واز اسٹانش۔ پھر بعد میں جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو آئی گاٹ اٹ کہ یہاں پہ آلریڈی ہماری بہت سے دیہات یونین کونسل ایسے ہے جہاں پہ واٹر کی شارٹیج ہے، جہاں پہ ٹیبل بہت نیچے گیا ہے اور لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم اپنے اولڈ جو ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت وہاں پہ ہم کروڑوں روپے کی کالجز بنا رہے ہیں، اسکول بھی بنا رہے ہیں، وہاں کے لیے روڈ بھی بنا رہے ہیں، اور اگر ہم انوائرمنٹ کے پریڈکشن کو دیکھ لیں تو 10 ایئرز ڈاؤن دا لائن وہاں پہ بالکل ایک ڈیزرٹڈ ولیج ہوگی، وہاں پہ لوگ مائیگریٹ کر چکے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جو علاقے دریا ریور کے قریب ہے، یا جہاں پہ ہم پانی سپلائی کر سکتے ہیں، یا جہاں پہ واٹر ٹیبل ہم ریچارج کر سکتے ہیں یا آٹومیٹکلی ریچارج ہو سکتا ہے، تو ہم اربنائزیشن کو یہاں پہ کنسنٹریٹ کریں۔ میں دیکھ رہا تھا، ایک پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا، یہاں پہ 90% پاپولیشن رورل ہے اور 10% لیکی اور نورنگ سٹی میں ہے۔ دس از دا ہائیسٹ، آئی تھنک کہ کے پی میں یہ ہائیسٹ جو ہے ہمارا رورل، تو یہ بھی ایک پلان ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں اگر ہو جائے تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوں گی اور جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹر وہ بھی امپروو ہو سکتے ہیں۔
ملیٹنسی میں لکی مروت اگر ہم پہلے ویو دیکھ لیں 2004 کے بعد جو ہے تو لکی مروت کمپیئر ٹو ریسٹ آف دا ساؤتھ ڈسٹرکٹ دیٹ واز پرفارمنگ بیٹر، یہاں پہ ملیٹنسی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اس بار خصوصاً 5-6 مہینے سے یہاں پہ کیسز بہت زیادہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ انڈیکیٹرز اور انسیڈنٹ کی لسٹ بھی اٹھائے تو لکی مروت از آلموسٹ آن ٹاپ، اور روزانہ کہیں پہ بم بلاسٹ، کہیں پہ ٹارگٹ کلنگ، کہیں پہ گرینیڈ پھینکے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ ملیٹنٹ یا اتنی زیادہ تعداد میں ہو یا انہوں نے کوئی اپنا علاقے میں اپنے حکومت قائم کی ہو یا اپنے چیک پوسٹ لگائی ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ کچھ تعداد میں لوگ آئے ہیں جو کبھی ایک جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ اٹیک کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز، آرمیز آپریشن بھی ٹائم کرتے رہتے ہیں اور حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ آلریڈی ہم نے 2-3 جرگی بھی اس لحاظ سے کی ہے، تو میرے خیال میں ہے ایشوز ہے، لیکن اس لیول کی نہیں ہے کہ وی نیڈ ناٹ ٹو گیٹ پینکڈ، اور ڈرنے کے اور خوف کی فضا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ملیٹنسی اور یہ بنیادی طور پر چاہتی بھی ہے کہ خوف کا فضا ہو، اور خوف کی فضا میں پھر یہ اپنے وہ آگے بھی بڑھا سکتے ہیں۔ انوائرمنٹ وائز اگر آپ دیکھ لیں، اور خصوصاً جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہے، اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لکی مروت از ون آف دا ورسٹ ہٹ ڈسٹرکٹ۔ یہاں پہ آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ پہاڑ اور بارش برف باری نہیں ہوتی، زیادہ تر ہم ڈیپینڈنٹ تھے ریور کھرم اینڈ ریور گمبیلا۔ بارش اگر کم ہے، بارش برف باری نہیں ہوئی تو وہ دریا بھی تقریباً سوکھ گئے ہیں، صرف مونسون میں وہاں پہ پانی آتا ہے۔ پھر یہ ایریا دریائے سین یہاں سے ساتھ گزرتا ہے، لیکن یہ ہائٹ پہ ہے تو وہاں سے بھی آپ کوئی کنال اور کوئی اسکیم نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں کے جو لینڈ کی جو ساخت ہے وہ بھی واٹر ٹیبل ریچارج کے لیے موزون نہیں ہے۔ باقی ڈسٹرکٹ پشاور میں آپ دیکھ لیں تو دریائے کابل سے پشاور ویلی اور پورے پشاور ڈویژن ریچارج ہوتے ہیں، ہن کے فاصلہ ادھر بھی اتنا ہی ہے جتنا یہاں پہ ہے، لیکن یہاں پہ زمین کے ساخت بھی کچھ اس طرح کی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ یہاں پہ مسئلے زیادہ ہے، اور جو موسمیاتی تبدیلیاں آتی رہے گی تو یہ اور بھی ورسٹ ہو جائیں گے۔ 1 سال سے ہم نے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی ہے کہ جگہ جگہ پہ ایک تو ہم نے پوری ڈسٹرکٹ اسٹڈی کی ہے کہ کہاں پہ بارش زیادہ ہوتی ہے، پھر جو واٹر چینل ہے یا پانی کے جو راستے ہیں وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے، اور جہاں جہاں پہ ہمارے سے پاپولیشن سینٹر ہے جو سیلاب کے زد میں تھے وہ بھی، اور وہاں پہ ہم نے کہیں پہ پانی سٹور کیا ہے، کہیں پہ پانی کو کھیتوں کی طرف ڈائیورٹ کیا ہے، کہیں پہ ہم نے پانی کو سلو ڈاؤن کیا ہے یا ریزروار بنائے ہیں۔ لوکل لیول پہ یہ چیزیں ہم نے کی ہے کچھ اپنے ریسورسز کے ساتھ، اور اس پہ کمیونٹی کا رسپانس بھی بہت اچھا تھا، اور اس وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو سیلاب میں ہمارے نقصانات باقی ڈسٹرکٹ کے مقابلے میں کم تھے۔ واٹر ٹیبل ریچارج کے لیے ہم نے ریور کھرم اور گمبیلا پہ کوئی 27 تک ایسے ٹنلز بنائے ہیں، کنویں بنائے ہیں، وہاں پہ پھر ہم نے شنگل ڈالا ہوا ہے کہ جو پانی وہاں آتا ہے وہ ہم ڈائریکٹلی ادھر کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اٹ واز جسٹ اے ماڈل، اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کتنا کامیاب ہے یا نہیں ہے، تو کامیاب تو ہے، لیکن obviously پوری ڈسٹرکٹ کے لیے 27 یا 50 پہ کام تو نہیں چلے گا۔ اس پہ اگر لوگ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، خصوصاً جو ہمارے سول سوسائٹیز آرگنائزیشن کام کر رہے ہیں، اس پہ کام کریں تو واٹر ٹیبل کو ہم ڈائریکٹلی ریچارج بھی کر سکتے ہیں۔